امام صاحب کا نام وہاب نہیں تھا، ان کا نام تو محمد ہے، محمد ابن عبد الوہاب، اور ان کے باپ کا نام بھی وہاب نہیں تھا، عبد الوہاب تھا۔ جس طرح آج نیوز چینل میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فٹ سے کہتے ہیں جہادی، کیا کہتے ہیں؟ جہادی۔ جہادی کا مطلب مسلمان۔ نیوز میں بھی اب عام طور سے یہ ڈیبیٹ وغیرہ میں یہ نام استعمال ہو رہا ہے، فلاں کام کس نے کیا؟ جہادی نے کیا، جہادی نے کیا۔ تو اس وقت انگریزوں کے زمانے میں اس نام کا استعمال مشرکوں نے، بدعتیوں نے، وہابی کا استعمال انگریزوں کو بتا کر کے دیا کہ یہ وہابی ہیں اور یہ نجدی ہیں۔ کیا ہیں؟ نجدی ہیں۔ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے سے عفت معاب، عزت معاب، میری ماں اور بہنوں، میری بچیوں، اللہ رب العالمین واحکم الحاکمین کی تعریف و توصیف کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ ہستیوں پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نازل۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں شیخ الاسلام الامام المجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے اوپر آپ کے خدمات، آپ کی کاوشیں، آپ کے عزائم اور توحید کے خدمات پہ مکمل ان کی زندگی پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ بہت سارے علماء کرام کی تحریریں، تقریریں دیکھا میں نے، لیکن
آپ کی سیرت ایسی ہے جس کے اوپر ایک جمعے میں یا ایک مجلس کی تقریر میں بحث نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی صرف آپ کی حیات و خدمات پہ سرسری نظر ڈال جائے اور اس کا پس منظر بیان نہ کرے تب بھی شیخ کا حق پورا نہیں ہوگا۔ اس پہ کئی جمعے درکار ہیں، دیکھتے ہیں مجھ حقیر سے، مجھ طالب علم سے اللہ تعالیٰ اس اونچی شخصیت کے بارے میں، ان کے تعلق سے جن کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جسارت کر پاتے ہیں کہ ان کی 90 سالہ زندگی کا احاطہ کیسے کیا جائے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ موقع ملا ہوگا کہ وہ شیخ کے بارے میں کچھ پڑھے ہوں گے یا پڑھنے کی کوشش کیے ہوں گے۔ بہت بڑا احسان ہے شیخ کا اس امت کے اوپر، خاص کر کے جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، جو سلفی کہتے ہیں، ان کے اوپر۔ آپ کی پیدائش جب ہوئی تو جو چند علاقے ہیں وہاں کے، جو آج بھی موجود ہیں، کچھ تو ریاض میں مل گئے ہیں، ابھی موجودہ سعودی عرب کا جو علاقہ ہے ریاض وغیرہ کا، خاص کر کے وائنا وغیرہ، جو جہاں آپ پیدا ہوئے، صرف اردو عربی رائٹروں نے نہیں، انگریزی رائٹروں نے بھی، جس میں ایک مشہور انگریزی رائٹر کی کتاب تھی نیو ورلڈ آف اسلام، اس کا مطالعہ کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ 1100 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہوئے جو گزر گئے تھے، 11 صدیوں میں عجیب عجیب مسئلے لوگوں نے کھڑا کر لیے تھے۔ آج کا جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، کسی درخت پہ کپڑے باندھے جا رہے ہیں، کسی درخت کے نیچے کچھ کیا جا رہا ہے، کسی آستانے کے اوپر کچھ کیا جا رہا ہے، کسی بزرگ کی تعظیم میں وہاں سر جھکا دیا جا رہا ہے، یہی تمام کام وہاں پہ ہو رہے تھے جس وقت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوئے۔ اس وقت وہاں کی حالت، اور یہ عرب جو تھے، آپ کو تعجب ہوگا، یہ اونٹوں کی رسی پکڑ کے گھوم رہے تھے، توحید کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ تعجب ہوگا آپ کو سن کر کے، پہلے تھوڑا سا عکس بتا دوں، اس کے بعد تفصیل میں چلتے ہیں۔ ترک جو تھے، ترک، انہوں نے عرب پہ قبضہ کر لیا تھا، اور عربی جو وہاں کی مادری زبان ہے عرب کی، جس زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس زبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیثیں موجود ہیں، وہ زبان دفتروں سے غائب ہو گئی تھی۔ عرب کی یہ حالت تھی، دفتری زبان، آفیشیل جو لینگویج تھا، جس میں لکھا پڑھی کی جا رہی تھی، وہ زبان ترکی تھی، عربی نہیں رہ گئی تھی۔ اور یہ سارے قبائل مست تھے۔ ایسے دور میں اپنے اپنے علاقے کو کسی امیروں نے، حاکموں نے قبضہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور عوام کو بھی برائیوں میں ملوث کر رکھا تھا۔ مسلمانوں سے ٹیکس لیا جا رہا تھا، مسلمانوں سے، درختوں کے سامنے جھکنا، درگاہوں کے سامنے جھکنا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی قبروں کو تبرک کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔
جھکا جا رہا تھا۔ علماء تو موجود تھے، لیکن امیروں نے، بادشاہوں نے، قوم کے بڑوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ حق بولنے والا عالم بھی ان کے ڈر سے خاموش تھا۔ یہ حالت تھی وہاں کی۔ یہ جو ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، نام تو ٹھیک ہے ہی الحمدللہ، ہمیں فخر ہے کہ ہم وہابی ہیں۔ وہابی کی نسبت کس کے طرف ہے؟ امام صاحب کا نام وہاب نہیں تھا، ان کا نام تو محمد ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب، اور ان کے باپ کا نام بھی وہاب نہیں تھا، عبد الوہاب تھا۔ وہاب کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ وہاب کس کا نام ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 پڑھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے بندوں کے لیے دعا بتایا ہے، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ایمان لانے کے بعد، یہ دولت ملنے کے بعد، توحید کی دولت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ الوہاب کا مطلب ہوتا ہے صرف دینے والا نہیں، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دینے والا۔ دینے والا، الوہاب کا مطلب دینے والا نہیں ہوتا، بہت زیادہ دینے والا، جی الوہاب۔ اور اگر لوگوں نے ہمیں وہابی کہا ہے تو نسبت تو کس کے طرف کر دی ہماری؟ اللہ کے طرف۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ مسلمان ربانی ہوتا ہے، رحمانی ہوتا ہے، رحیمی ہوتا ہے، وہابی ہوتا ہے۔ کون مسلمان یہ کہے گا کہ میں وہابی نہیں ہوں؟ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے ایک نام کا انکار کر دیا اس نے اگر وہ کہے کہ میں وہابی نہیں ہوں۔ لیکن انگریزوں کے زمانے میں اس نام کو گالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح آج نیوز چینل میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فٹ سے کہتے ہیں جہادی۔ کیا کہتے ہیں؟ جہادی۔ جہادی کا مطلب مسلمان۔ نیوز میں بھی اب عام طور سے یہ ڈیبیٹ وغیرہ میں یہ نام استعمال ہو رہا ہے، فلاں کام کس نے کیا؟ جہادی نے کیا، جہادی نے کیا۔ تو اس وقت انگریزوں کے زمانے میں اس نام کا استعمال مشرکوں نے، بدعتیوں نے، وہابی کا استعمال انگریزوں کو بتا کر کے دیا کہ یہ وہابی ہیں اور یہ نجدی ہیں۔ کیا ہیں؟ نجدی ہیں۔ ان کا تعلق عرب سے ہے، یہ عرب کے ایک شخص کے مقلد ہیں۔ ہم عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم امام بخاری کے بھی مقلد نہیں ہیں، ہم امام مسلم کے بھی مقلد نہیں ہیں، ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، ہم مقلد ہیں اللہ رب العالمین کے۔ اس کے غلامی کا پٹا ہے ہمارے گلے میں۔ اللہ جو کہہ دے، دنیا کا کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی اہل حدیث کے زبان سے اللہ نے فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی جملہ نکل جاتا ہو، کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، جس کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے الحمدللہ۔ اور یہی سارے محدثین کا مسلک ہے، یہی سارے مجتہدین کا مسلک ہے، تمام ائمہ کا مسلک ہے۔ اور جانتے ہیں انہوں نے ہمیں محمدی نہیں کہا۔ بھئی امام صاحب کا اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ محمدی نہیں کہا، وہابی کہا۔ کیوں؟ محمدی کہہ کے خود ہی پھنس جائیں گے، اس لیے کہ محمدی کون نہیں ہے۔ لیکن ان کی مت ماری گئی تھی کہ محمد سے افضل وہاب ہے، وہاب نے محمد کو نبی بنایا ہے۔ وہاب اللہ رب العالمین،
اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک بہت ہی مضبوط نام ہے الوہاب۔ وہابی کہہ کے انہوں نے گالی دی ہمیں۔ اللہ رحم فرمائے ابو سعید مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پنجاب ضلع گرداسپور کے رہنے والے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی شاگرد، نواب صدیق حسن خان کے شاگرد، بہت بڑے محدث، انہوں نے کورٹ میں کیس کیا، انہوں نے کورٹ میں انگریزوں کے اوپر کیس کیا، مقدمہ دائر کیا اور وکیل رکھے۔ اس وقت ان کا رسالہ نکل رہا تھا، بہت جامع طور سے کام کیا جا رہا تھا۔ اللہ آج کے اہل حدیثوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ان کے بعد کیس جب کیا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہابی نہیں ہیں، اس لیے وہابی تو ہیں لیکن اسے بطور گالی استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہابی کا مطلب انگریزوں کا دشمن۔ اور الحمدللہ انگریزوں کے خلاف بھی سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے وہی لوگ تھے۔ اس پہ بھی انگریز کی کتاب وہابی مومنٹ موجود ہے۔ کیس جیت گئے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اہل حدیث کیا ہے؟ تحریک اہل حدیث، اس نام سے اس جماعت کا نام مختص کیا، کیس جیت گئے۔ وہابی کے نام پہ پورے ہندوستان میں 5 لاکھ اہل حدیثوں کا قتل عام کرایا ہے ان لوگوں نے۔ کتنے؟ جی 5 لاکھ اہل حدیث علماء عوام سب کا قتل کرایا۔ اکیلے بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیثوں کا قتل کیا گیا تھا، صرف وہابی کہہ کے۔ یہاں تک کہ بدعتی علماء بنیوں کے دکانوں سے، مسلمان بنیوں کے دکان سے ادھار کھاتے، اور جب سال گزر جاتا، جب وہ تاجر پیسے طلب کرتا تو اس کو ڈراتے تھے کہ اگر تو نے پیسے مانگے تو میں صبح کو اعلان کر دوں گا کہ تو وہابی ہو گیا ہے۔ یہ واقعات بھی موجود ہیں جی۔ ان کی مایہ ناز کتاب الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب التوحید الذی هو اللہ الحق علی العبید، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے منع کیا جا رہا تھا۔ کتاب التوحید کو پڑھنے سے منع کون کر سکتا ہے؟ کتاب التوحید، اس کا پورا نام کتاب التوحید نہیں ہے، الذی هو اللہ الحق علی العبید اس کا پورا نام ہے۔ بندوں پہ اللہ کا کیا حق ہے؟ سارے حقوق کی بات ہوتی ہے، لیکن بندوں پہ اللہ کا کیا حق ہے؟ ان تمام حقوق کو شیخ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کا بہترین اسلوب ایک یہ ہے کہ شیخ نے قرآنی آیات سے صحیح احادیث سے تفسیر کی ہے، اپنے اقوال کو شامل نہیں کیا ہے، کسی فقیہ کے فقہ کو شامل نہیں کیا ہے۔ صحیح قرآنی آیات کی ترجمانی اور اس کی تفسیر قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے کی ہے شیخ نے۔ اس بڑی پیاری کتاب ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک مولوی، مشرک مولوی اپنے شاگرد کو منع کر رہا تھا بار بار کہ کتاب التوحید مت پڑھ لینا، کتاب التوحید مت پڑھ لینا، بہت بری کتاب ہے، اچھی کتاب نہیں ہے، نجدی نے لکھا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ کتاب کا پہلا پیج اور آخری پیج پھاڑ دیا اور لا کر کے اس کتاب کو اس مولوی کو دیا کہ یہ ذرا پڑھیے۔ اس نے بتایا نہیں کہ کتاب التوحید ہے، چونکہ منع کر رہا تھا یہ بار بار۔ یہ اپنے چیلوں کو ایسے ہی منع کرتے ہیں، آج بھی نجدی ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے۔ وہ ایک اسد اقبال ہے کلکتے کا، وہ ذلیل کہتا ہے شرابی ہوں میں، وہابی نہیں ہوں۔ اللہ تجھے شرابی ہی بنا دے، اللہ تجھے
تیرے پورے خاندان کو شرابی ہی بنا دے، اور ہمیں فخر ہے کہ تم نے ہمیں نام بھی دیا تو رب کے نام کے اوپر دیا۔ ہم وہابی ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم سلفی بھی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت بھی ہیں، ہم سب ہیں جس کا لقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ پیج پھاڑ کر کے آگے پیچھے کا اس چیلے نے استاد کو دیا، کہا کہ اسے پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہے ذرا بتائیے گا۔ رات بھر پڑھا وہ تو صبح کو کہہ رہا ہے یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے، یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے، یہ تم کو کہاں سے ملی؟ اس میں تو اللہ کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے حق اس کے بندوں پہ کیا ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اس میں تو سراپا اسلام بیان کیا گیا ہے، سراپا توحید بیان کی گئی ہے، یہ کتاب تمہیں کہاں سے ملی؟ سب اس نے کہا کہ حضرت یہ کتاب التوحید ہے، جس کو پڑھنے سے آپ مجھے منع کر رہے تھے، اس کے پہلے پیج کو میں نے پھاڑ دیا ہے تاکہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ کس کی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے آپ منع کر رہے تھے، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور میں آج سے سلفی ہوں۔ جو ایک بار محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو پڑھ لے اور آپ کی کتاب کو پڑھ لے، اللہ کی قسم وہ دنیا کی تمام برائیوں سے باز آ جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ کتاب آپ کی ہے، تحریر آپ کی ہے، لیکن الفاظ اللہ کے ہیں، احادیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ بنو تمیم قبیلے سے تھے، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اشد علی الدجال، بنو تمیم قبیلہ یہ دجال پہ سب سے سخت ہوگا۔ اور اسی طرح سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی کام کرتی تھی، یعنی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دیجئے، اس لیے کہ یہ بنو تمیم قبیلے سے ہے۔ اسی طرح سے جب بنو تمیم قبیلے کے صدقات آتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہذہ صدقات یعنی من قومنا، یعنی یہ میری قوم کے صدقات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو قبیلہ نکلا ہے اور سلسلہ نسب محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایسے ہی جا کے مضر تک ملتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ ہے، نام و نسب ایسے ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن مشرف التمیمی رحمہم اللہ، پورا خاندان محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا علمی خاندان، بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے محدث، بہت بڑے بڑے فقیہ آپ کے گھرانے میں موجود تھے۔ جس گھر میں آپ نے آنکھیں کھولی میرے دوست اور بزرگوں، اور وہاں کا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہوتا جو آپ کے والد سے یا آپ کی چچا سے یا چچا زاد بھائیوں سے نہ پوچھا جاتا۔ یہ آپ کا قبیلہ تھا، یہ آپ کا خاندان تھا۔ جب آپ نے 1703 عیسوی یعنی 1115 ہجری میں شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ شہر عوینہ میں پیدا ہوتے ہیں، جب آپ پیدا ہوئے وہاں کے حالات ناگفتہ بے تھے۔ اب آپ کو میں پس منظر میں جانے سے پہلے یہ ایک حدیث بیان کرتا چلوں جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ابو داؤد کتاب الملاحم کی حدیث ہے۔ کتاب الملاحم، جانتے ہیں آپ کتاب الملاحم کسے کہتے ہیں؟ ایسا دور لحم سے ملاحم ہے۔ لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، یعنی توحید منوانے کے لیے جو توحید منوانے جائے گا لوگوں کو، اس سے جھگڑے کیے جائیں گے، قتال کیے جائیں گے۔ جی، اس حدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیما علم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔
ہر 100 سال کے بعد 100 سنتن، ہر 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین اپنے دین کی تجدید کے لیے، احیاء کے لیے ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے، ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو دین کی تمام خرابیوں کو قال اللہ والقال الرسول کی صداؤں سے دور کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اور لوگوں کو توحید کی طرف آنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك۔ یہ حدیث مسلم کی ہے، کتاب الامارہ کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، تزالو فی الامر ہے، لن استمرار ہے، لن تزالو طائفۃ من امتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت میری امت میں ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس جماعت پہ میں خود ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ خود اس جماعت کے بانی و مبانی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ رک کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں کسی نبی کے مزار کی پرستش ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مدینہ جب آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں کسی مزار پہ چادر چڑھ رہی تھی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، میدان احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دفن کر کے ان کے قبر پہ چادر رکھی، کپڑا رکھا، پھول رکھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارے دشمن کیوں ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دشمن کیوں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حدیث کو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یعنی آپ کا ذہن کدھر جا رہا ہے؟ حق پر قائم رہے گی کا مطلب کدھر جا رہا ہے؟ دماغ آپ کا کدھر جا رہا ہے؟ حق بات کہنے پہ، لین دین میں، کس میں؟ شادی بیاہ میں، کس میں قائم رہے گی ایک جماعت ہمیشہ؟ اور وہ جماعت جس دن ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی۔ جی حتیٰ یاتی امر اللہ، اللہ اللہ کہنے والا ایک آدمی بھی جس دن تک رہے گا یہ زمین اس کے دم سے باقی رہے گی۔ علی الحق کا مطلب ایک آدمی بھی اگر اس زمین پہ موحد باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی اس دن تک۔ جی ہاں، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ ایک موحد بھی جس دن تک اس زمین پہ زندہ رہے گا اس زمین کو اللہ اس کے لیے سلامت رکھے گا۔ علی الحق کا یہ مطلب ہے، یہ کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی بنیاد پہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا دشمن یہ قوم ہوئی ہے جیسے حضرت نوح کا دشمن ہو گئی۔ تمام انبیاء کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ اے میرے نبی، دنیا میں نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی ہے۔ دنیا میں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے، سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھیے حضرت نوح سے لے کر کے ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام،
حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کے نام کو درج کر کے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان تمام کو دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد ایک ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھایا جائے، اور اسی توحید کو سمجھایا کس نے؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی۔ کس کا مشن ہے یہ؟ توحید کو سمجھانا کس کا مشن ہے؟ اگر اہل حدیث یہ کہتے ہیں، اگر وہابی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دلیل سے کاٹو نا ہمیں۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو گالی دیتے ہو تو دلیل سے کاٹو، دلیل سے۔ قرآن کی ایک آیت کے خلاف دلیل لاؤ، اور قرآن کی آیت کے خلاف دلیل شیطان لاتا ہے، مسلمان نہیں لاتا۔ قرآن کی آیت کے خلاف دلیل کون لاتا ہے؟ شیطان لاتا ہے، مسلمان نہیں لاتا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شیطان ہیں، جو انسانوں کے شیطان ہیں، سب سے پہلے انسانوں کے شیطان کا ذکر کیا ہے، توحید کے خلاف بات کرنے والا۔ شیطان ہم کسے سمجھتے ہیں؟ شیطان کوئی شخصیت ہے؟ کیا ہے؟ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے دربار میں آدم کا سجدہ شیطان نے نہیں کیا کہ ابلیس نے؟ ابلیس نے نہیں کیا۔ کس نے نہیں کیا؟ آیت کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، الا شیطان نہیں کہا۔ شیطان کے جو دادا ہے نا، شیطانوں کے جو دادا، شیطانوں کا جو دادا ہے، پردادا، ابو الشیاطین کو ابلیس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ شیطان جو ہے نا، یہ ذریت ہے، اس کی خصلت جس میں پیدا ہو جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ شیطان کوئی ایک آدمی یا ایک جن کا نام نہیں ہے۔ ابلیس کی خصلت جس میں پیدا ہو جائے وہ شیطان ہے، چاہے انسانوں میں ہو یا جناتوں میں ہو، اسے شیطان کہتے ہیں۔ دعوت توحید کو ہے نہیں، اللہ رب العالمین نے، وقت ہو گیا، دیکھیے باتیں کچھ بھی نہیں ہوئی میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک آیت پڑھ دوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 112 ضرور پڑھیے گا۔ آج اس آیت کو لے جائیے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے دشمنوں میں بہت زیادہ ایسے شیطان ہیں جو انسانی شکل میں ہیں، اور بہت ایسے جو جنوں کی شکل میں ہیں، ان کو ہم نے پیدا کیا ہے آپ کی دشمنی کے لیے۔ اور صرف آپ کی دشمنی میں نہیں ہے، وہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شیطان ہیں جنہوں نے توحید کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ اور محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، آئے ہائے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین کہیے جی۔ ہم ہیں اہل حدیث، ہم ہیں وہابی، اور محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ آپ کے منہج پہ چلنے والے حضرت محمد، ان کا نام کیا ہے یاد رکھیے گا، محمد۔ اور وہابی ہم کو کس کے طرف نسبت کی جاتی ہے؟ اللہ کے طرف۔
الحمدللہ اگر اللہ کی طرف نسبت ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم وہابی ہیں۔ ان کو ان سے چڑ اس لیے ہے کہ انہوں نے بدعات و خرافات کا قلعہ قمع کیا جی، اور توحید کا بول بالا کیا۔ بڑی ضروری باتیں اگلے جمعے میں ہوں گی انشاءاللہ۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی آپ کی پیدائش وہاں سے میں شروع کروں گا، اور پھر توحید کی بنیاد آپ نے کیوں ڈالی، کیا وسائل ہیں، کیا مسائل ہیں، کس لیے آپ نے اتنی محنت کی، اور کیوں سب سے الگ ہو گئے، اور پھر اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی کہ آپ نے توحید کا بول بالا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ توحید کا عقیدہ کس چیز سے بنا ہے، اور اسی کو کیوں تمام انبیاء نے اختیار کیا، تمام انبیاء کو اسی کے لیے کیوں اللہ نے مبعوث کیا۔ ان وجوہات پہ بھی اگلے جمعہ کو ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین زندہ رکھے اسلام پہ، ایمان پہ، توحید پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔